بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، رمضان المبارک کا برکت والا مہینہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس مبارک مہینے میں ہمارے اکثر نوجوان لوگ تو نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر بعض نوجوان نسل ایسی بھی ہے جو برکتیں حاصل کرنے کے بجائے اس کا الٹا، یعنی کہ ان کی عادت یہ بن چکی ہے کہ وہ پوری رات جاگتے رہتے ہیں۔ کوئی کرکٹ کھیلتا ہوا نظر آتا ہے تو کوئی موبائل فون چلاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو کوئی موویز دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو یہ لوگ سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں اور فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، جو لوگ سحری کے بعد سو جاتے ہیں ان کے بارے میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا کیا فرمان ہے، اور آپ نے ان کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے، اس کو آپ کو ضرور سن لینا چاہیے۔ تو چلیے یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں۔ لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا ہے، بس ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مشہور حدیث ہے، آپ روایت کرتی ہیں کہ جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا، جب صبح طلوع ہو جاتی اور صبح کی روشنی پھیلنے لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور 2 رکعات سنت فجر ادا کرتے، اور اس کے بعد اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اللہ کے ذکر میں لگے رہنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، میں صبح کے وقت سوئی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پاؤں سے ہلایا اور فرمایا، اے میری بیٹی اٹھ جاؤ اور اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ، اور لاپرواہ لوگوں کی عادت نہ بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، روایت ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے صبح صادق سے سورج نکلنے تک مت سویا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی، معلوم کی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت 70 مرتبہ تسبیح و تکبیر اور استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی روزی میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روایت ہے کہ زمین کی سطح پر کیے جانے والے 3 کاموں کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف اور اپنی مصیبت کا اظہار کرتی ہے۔ نمبر 1، کسی کا ناحق خون بہانے سے، اور دوسرا کام وہ غسل جو زنا جیسے برے کام کے بعد کیا جائے، اور تیسرا کام فرماتے ہیں کہ سورج نکلنے سے پہلے سونے سے۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں، ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف گئے، دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک باندی آئی اور اس نے کہا، تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے ہو؟ پھر ہم اندر داخل ہوئے تو دیکھا حضرت عبداللہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا، تمہیں کس چیز نے اندر آنے سے روکے رکھا ہے جبکہ تمہیں اجازت دے دی گئی تھی؟ تو ہم نے عرض کی، حضرت کوئی بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ شاید گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہو۔ اس پر حضرت عبداللہ نے فرمایا، تم نے ابن ام عبد کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا۔ راوی بیان فرماتے ہیں، پھر حضرت عبداللہ نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی، یہاں تک کہ خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے۔ تو باندی سے فرمایا، دیکھو کیا سورج نکل آیا ہے؟
بہت سی روایت میں ہے کہ اللہ پاک صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک مخلوق کے درمیان رزق تقسیم فرماتا ہے، یعنی وہ لوگ جو اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، وہ رزق کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اور اس وقت سونا یہ لاپرواہ اور بیکار لوگوں کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے تو سورج نکلنے تک اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہتے تھے اور ذکر و اذکار میں لگے رہتے تھے۔ اس وقت ذکر الہی میں مصروف رہنے سے رزق میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے، اور آج کل ہمارے معاشرے میں راتوں کو جاگنا تو جیسے فیشن ہی بنا لیا ہے اور ٹرینڈ ہی بن گیا ہے۔ آج کل کی نوجوان نسل کو رات کو 3-4 بجے تک جاگنا ہے اور فیس بک، انسٹا، واٹس ایپ وغیرہ پہ اپنا وقت خراب کرنا ہے، برباد کرنا ہے۔ اسی طرح ان کے سوا نماز بھی بہت سارے نوجوان قضا کر دیتے ہیں، اور یہ نوجوان دوپہر کے 1 یا 2 بجے تک سوتے رہتے ہیں، اور ان کے گھر میں بھی کوئی ایسا فرد نہیں ہوتا جو انہیں ایسا کرنے سے روکے۔ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایسے نوجوان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا ہے، اور ان کی قسمت میں ایسا کرنے کے لیے، ایسا کرنے کی وجہ سے کیا کچھ لکھ دیا جاتا ہے، جو ایسے حالات کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ جو بھی انسان صبح کے وقت میں سویا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام نے سخت ناپسند قرار دیا ہے۔ یہ دوپہر کے علاوہ کسی بھی اور وقت میں مت سویا کرو، جسے قیلولہ کہا جاتا ہے، اور اسے دوپہر کے وقت ہی میں ادا کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے پیارے نبی سرکار مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ قیلولہ وہ نہیں کہ انسان پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جائے۔ قیلولہ سے مراد وہ عمل ہے جس میں آپ نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، بس تھوڑی دیر دوپہر کے وقت میں آرام کر لینا، تاکہ آپ کا جو باقی کا دن ہے وہ صحیح سلامت گزرے، اور دن کے باقی حصے میں آپ اپنے کاموں کو صحیح طریقے سے کر سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ کھانا کھا کر فوراً نہ سویا کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کے دل میں بھی سختی آ جاتی ہے۔ اور آج کی تاریخ میں تو یہ بات اس حد تک گہرائی میں پہنچی ہے کہ یہاں پر ڈاکٹرز لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتا ہے تو وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی دل کی بیماری میں وہ شخص مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہی بات اب سے 1400 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائی تھی۔ اب آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کی طرف۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر عرض کی کہ اے علی، صبح سویرے جو شخص سویا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا لکھا جاتا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جواب دیا، اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بھی شخص صبح کے وقت سویا رہتا ہے اور اس کی فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، یا پھر وہ فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہے، تو جب فرشتے آسمانوں سے ان کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں اور انسانوں میں رزق بانٹنے لگتے ہیں، تو جب کسی انسان کو سویا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے حصے کا رزق فرشتے واپس اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور جب وہ اپنی نیند سے جاگتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تو ایسے لوگ اپنے رزق کی تنگی کی پھر شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ اور آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ کبھی آپ ان لوگوں سے جو رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں، ان سے جب بھی آپ یہ پوچھیں گے کہ صبح کے وقت یہ لوگ کتنے بجے کس ٹائم اٹھتے ہیں، تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ صبح میں تو ہماری آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے، ہم سے صبح میں اٹھا ہی نہیں جاتا ہے، صبح اٹھنا تو ہمیں بہت زیادہ مشکل لگتا ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایسے لوگوں پر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی تنگ دستی اور بے روزگاری کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔
हमारी आपसे यही गुजारिश और अर्ज है कि सुबह सवेरे उठकर फजर की नमाज अदा किया करें, कुरान पाक की तिलावत भी किया करें, फिर उसके बाद अपने दिन का आगाज करें। फिर आप देखेंगे कि आपका दिन कैसे सुकून और इत्मीनान के साथ गुजरता है। आपके दिन में भी बरकत होगी, आपके रिस्क में भी बेशुमार बरकत होगी। और इसी का बरक्स जो लोग 11-11 बजे या 12 बजे तक सोकर उठते हैं, उनका ये हाल होता है कि जब वो अपने दिन का आगाज, अपने दिन की इब्तिदा शुरुआत करते हैं तो उन्हें अपने काम का ही समझ नहीं आ रही होती है। वो ये ही नहीं जान पाते हैं कि आज उनका दिन कैसे गुजरे, वो क्या करें, यानी उनको कुछ समझ ही नहीं आता। और वो लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं वो अपने तमाम काम अच्छे तरीके से कर लेते हैं, उनके रिस्क में भी बरकत होती है और वो एक पुरसकून और खुशहाल जिंदगी बसर करते हैं। उन्हें किसी तरह की बीमारी की शिकायत भी नहीं होती है। ऐसे लोग हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।